وہ پورے شوق سے مجبور دیکھنے کے لیے، خدا بھی آتا تو ہے دور دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ. راز کو آشکار مت کرنا، جانے من جان نثار مت کرنا. کیا بات. مہمیز ہوا تھی کبھی دمساز ہماری، ہم کو بھی تب آ جاتی تھی آواز ہماری. کیا بات. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز پر شاعروں سے کریں باتیں فریال شیخ کے ساتھ. ہماری آج کی مہمان دنیائے ادب میں اپنا خاص مقام رکھتی ہیں. نہایت خوبصورت شعر کہتی ہیں اور بہت پیارا لب و لہجہ رکھتی ہیں. پیشے کے اعتبار سے بیوروکریٹ ہیں. ان کا ایک بہت پیارا شعر دیکھیے کہ پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات، بعد میں بات بھی نہیں ہوتی. محترمہ سائمہ آفتاب. آداب میم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. میں ٹھیک ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں ہمیں شروعات سے بتائیے. شروعات سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے والد بھی بیوروکریٹ تھے، تو پاکستان کے مختلف حصوں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. تو میرا بچپن جو ہے وہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈی جی خان، بہاول پور، ملتان، ساؤتھ پنجاب میں گزرا، کوئٹہ میں کچھ عرصہ گزرا، اسلام آباد میں. اس طرح سے پھرتے ہوئے مختلف شہروں کو جو ہے میں نے ایکسپلور کرتے ہوئے اپنا بچپن گزارا ہے. میٹرک کے قریب پھر میں لاہور میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے اور کنیڈ کالج سے میں نے باقی کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں نے سی ایس ایس کا امتحان دے دیا. جب میں نے امتحان دیا تو میں کسٹم سروس میں سلیکٹ ہوئی اور اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے کسٹم سروس میں ہی جاب کر رہی ہوں اپنی. بالکل ٹھیک. آپ نے بچپن میں ادبی ماحول دیکھا یعنی اپنے گھر میں؟ جی بالکل. میرے والد جہاں جہاں گئے انہوں نے، ظاہر ہے آپ بھی سمجھ سکتی ہیں یہ کہ جن کو شعر و شاعری کا شوق ہو وہ پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز ضرور کرواتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے ڈی جی خان میں، بہاول پور میں بہت بڑے عالمی لیول کے مشاعرے بھی کروائے. اور سب شعراء سے جو ہے میرا ملنا ملانا یا ان کے ہمارے گھر میں آنا جانا تھا. خاص طور پہ منیر نیازی میرے والد کے بہت کلوز فرینڈ تھے. بہاول پور میں نوشی گیلانی صاحبہ سے ملاقات ہوتی تھی. مرتضیٰ برلاس صاحب وہاں پہ کمشنر پوسٹڈ تھے. اور بھی بہت سے شعراء جو ہیں ان سے ملاقات رہتی تھی. تو یعنی آپ نے پھر شاعری انہیرٹ کی ہے یا آپ کو خود شوق ہوا سب سے مل کے دیکھ کر؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک شاید بچپن میں دیکھ کے ساری اس چیز کو ایک سب کانشیس میں وہ شاید چیز موجود تھی کہ یا اس میں پھر میرا خیال ہے انہیریٹنس کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل تھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کانشیسلی ایک آپ کے اندر ایک چیز انگرین ہو جاتی ہے. تو وہ شعر و شاعری پھر اس لحاظ سے چونکہ دیکھی بھالی تھی تو پھر وہ میٹرک میں آپ سمجھ لیں یا 9th 10th کے قریب میں نے کچھ نہ کچھ کہنا شروع کیا. والد صاحب کو ہی دکھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ پھر جب کالج میں پہنچے تو وہاں پہ کالج میں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس زمانے میں انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے جس میں کہ طرح مصرع دینا یا نظم کا کوئی عنوان دیا جاتا تھا اور اس کے اندر پھر آپ اس پہ طب آزمائی کرتے تھے یا اس موضوع پہ آپ نظم کہتے تھے یا پھر آپ اس طرح مصرع پر غزل کہتے تھے. تو میں نے اپنے کالج کے زمانے میں پھر یہ کام کرنا شروع کیے، مختلف کالجز میں جانا شروع کیا، غزل لکھنی شروع کی طرح مصرع کے اوپر. اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف ہی آ گئے. بس انہیریٹنس تھی یا سب کانشیسنس تھی یا ایک شوق تھا، لیکن بس والد صاحب کی ہی وراثت میں آپ سمجھ لیں کہ. ابھی آپ نے بتایا کہ آپ مختلف شہروں میں آپ کا بچپن گزرا. جی بالکل. تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے کچھ پک بھی کیا؟ جی بالکل بالکل. بہت سی چیزیں پک کی. اب جیسے میری ایک دو غزلوں میں چولستان کا ذکر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بہاول پور میں ہم رہتے تھے تو ہم لوگ چولستان جاتے تھے کیونکہ والد چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہی ڈی جی تھے. تو ہم لوگ چولستان ہم نے پورا ایکسپلور کیا ہوا ہے اپ ٹو آپ سمجھ لیں انڈین بارڈر تک. تو وہ ایک بڑا فیسینیٹنگ ایکسپیرینس تھا، ایک صحرا میں رہنا اور کیمپنگ وغیرہ کرنا اور وہ تو وہ چیزیں آپ کے اندر موجود رہتی ہیں میرا خیال ہے اور پھر وہ آپ کی شاعری میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ مصروفیت ہے آپ کی اس طرح کی، آپ کی جاب ہے، تو آپ شاعری کو کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ ساتھ کوئی خاص آپ نے وقت رکھا ہوا ہے، ٹائم ڈیسائیڈڈ کہ یہ میں نے تب شعر کہنا ہے؟ یہ تو آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ شاعری کا کوئی ٹائم ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا. وہ تو جب اس کی ایک صورتحال آپ کے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ دفتر میں ہیں جہاں بھی ہیں آپ اس کو کیٹر فار کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آمد ہو رہی ہے یا کوئی خیال آپ کے ذہن میں ایک مچل رہا ہے اور وہ دفتر کی مصروفیات میں آپ نے اس کو اگنور کر دیا یا جھٹک دیا اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے دوبارہ آپ کے قابو میں نہیں آتی وہ چیز، تو کئی دفعہ نقصان ضرور ہوا ہے شاعری کا نوکری کی وجہ سے، کہ ظاہر ہے ہیکٹک ہوتی ہے ملازمت، اور وہ 9 سے 5 کی نوکری کرتے کرتے، اور پھر ایف بی آر کا کام بھی کافی ٹیکنیکل بھی ہے اور کافی اس میں جو ہے نا آپ کو دماغی کام بہت زیادہ ہے، آپ کو اس میں بہت زیادہ انڈلج کرنا پڑتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاعری 7 سال دے کے چلنا مشکل ہے، لیکن اب پھر یہ مشکل کام کیا ہے. پہلے اس میں یہ ایک تھوڑا سا فرق پڑا ہے کہ پہلے میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر بہت زیادہ اس لحاظ سے تھیں کہ بچوں کو کی اپ برنگنگ کرنا، ان کا سارا خیال کرنا، اسکول گوئنگ تھے، پڑھانا، تو وہ نوکری کے ساتھ بمشکل وہی ہو پا رہا ہوتا تھا. اب بچے چونکہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، بیٹی کالج گوئنگ ہے، بیٹا بھی کالج گوئنگ ہے، تو اس کا پھر یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کچھ وقت جو ہے نا وہ میں شاعری کے لیے نکال پاتی ہوں، اور کوشش ہوتی ہے، اب تھوڑے سینئر بھی ہو گئے ہیں دفتر میں، تو یہ ایک میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی شاعری کا صورتحال بن رہی ہے میری، تو میں اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کروں اور اس کو سنبھالوں چیز کو. تو آپ سمجھ لیں کہ جگلری ہوتی ہے، نوکری بھی چلانا، شاعری بھی چلانا اور گھر بار بھی چلانا، تو ہر وقت کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا شعر ہے کہ ہمارے پاس عجب کم نظر مسیحا تھا، جو زخم کرتا تھا ناسور دیکھنے کے لیے. یہ غزل سنا دیجیے آپ. میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ شروع میں یہی سوچا کرتی تھی کہ جو شعراء ہیں نا وہ اپنی مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اپنے سامنے رکھتی ہوں اور وہ سامنے نہیں رکھ رہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا میرے میں پرابلم ہے. پھر میں نے کئی شعراء کے بارے میں سنا کہ انہوں نے کہا سامنے نہ ہو تو ہمیں بھی یاد نہیں رہتی اپنی غزل. میں نے کہا چلیں دیٹس گڈ، میرے ساتھ کے اور بھی ہیں. سناتی ہوں. وہ پورے شوق سے مجبور دیکھنے کے لیے، وہ پورے شوق سے مجبور دیکھنے کے لیے، خدا بھی آتا تو ہے طور دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ. سب آس پاس کے منظر ہٹانا پڑتے ہیں، سب آس پاس کے منظر ہٹانا پڑتے ہیں، کسی کو جاتے ہوئے دور دیکھنے کے لیے. میں ایک یاد کا دوزخ بجھا نہیں سکتی، میں ایک یاد کا دوزخ بجھا نہیں سکتی، تیری ہوس کا یہ تنور دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ. بہا رہے ہیں پسینہ بھی، اشک بھی، خون بھی، بہا رہے ہیں پسینہ بھی، اشک بھی، خون بھی، نہالے عشق پہ پھل بور دیکھنے کے لیے. اور ہمارے پاس عجب کم نظر مسیحا تھا، ہمارے پاس عجب کم نظر مسیحا تھا، جو زخم کرتا تھا ناسور دیکھنے کے لیے، وہ پورے شوق سے مجبور دیکھنے کے لیے، خدا بھی آتا تو ہے طور دیکھنے کے لیے. بہت خوبصورت غزل ہے یہ آپ کی. بہت شکریہ. اچھا، ہم شاعرات کو ہم تعداد اتنی کم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا شاعری میں خواتین کے لیے اس طرح سے اسکوپ نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاعرات کی تعداد کم ٹریڈیشنلی بھی رہی ہے شروع سے. جیسے کہ آپ نے یہ بھی اکثر ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں باتیں کہ جی شروع میں تو بالکل ہی یہ میل ڈومینیٹڈ ایک چیز ہوا کرتی تھی، شعر کہنا یا غزل کہنا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ لیا جاتا تھا کہ یہ تو چونکہ ہوتی ہی خواتین کے بارے میں ہے تو لہٰذا خواتین کے لیے تو یہ ایز سچ ہے نہیں، یہ تو مردوں نے خواتین پر جو کہنا ہے اس کو شاعری کہا جاتا ہے. تو شروع میں بہت کم خواتین کی تعداد اس طرف آئی، لیکن ہم سنتے ہیں کہ ہر زمانے میں خواتین شاعری کرتی رہی ہیں مختلف زبانوں میں، مختلف قومیتوں میں. تعداد جہاں تک کم ہونے کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایک تھوڑا کلچرل ایشو بھی ہے کہ کئی جگہوں پہ میں نے کئی ویسے بہت بڑی شاعرات سے جو اب بڑے مقام پہ ہیں ان سے یہ سنا تھا کہ جب انہوں نے شاعری کرنا شروع کی تو ان کے گھر والوں نے ان کو بہت زیادہ، آپ سمجھے کہ ان کی حوصلہ پست کیا اور ان کو ڈسکریج کیا، اور باقاعدہ کئی جگہوں پہ انہیں بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو میں نے کئی شاعرات ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو بہت اچھی شاعرات تھیں، انہوں نے شاعری کی، کچھ عرصہ کی اور اس کے بعد اچانک سے کنارہ کش ہو گئیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے فیملی پریشرز، سوشل پریشرز یا ان چیزوں کی وجہ سے شاعرات کی تعداد جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس قدر کی ہونی چاہیے نارمل ایک
طریقے سے اگر ہم لوگوں کی کریٹیوٹی کو سپریس نہ کریں. ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم مرد یا عورت دونوں کی کریٹیوٹی کے خلاف ہیں ویسے تو, مطلب اس کو ہم نے somehow ایک ہمارا سوشل سٹرکچر ایسا بن گیا ہے کہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن خواتین کے مسئلے میں یہ زیادہ بات ہے. اور اس وجہ سے شعراء, میرا خیال ہے خواتین شاعرات کی تعداد جو ہے وہ کم ہے, لیکن بتدریج اب بڑھ بھی رہی ہے. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ینگ پوئٹسز میں بہت ساری ماشاءاللہ لڑکیاں بچیاں ایسی ہیں کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور آ رہی ہیں اور اچھے شعر کہہ رہی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے, اور یہ شادی کے بعد یا کسی نوکری کے بعد یا کسی اور چیز کے بعد میری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ کوئی بھی شاعر, شاعرہ یا کوئی بھی تخلیق کار اپنا پیشن چھوڑ کر اور اپنی نوکری میں اور اپنی خانگی زندگی میں اتنا گم نہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد وہ ہم اس سے محروم ہو جائیں. تو شاعرات کی کم تعداد کی میرے خیال ہے زیادہ تر یہی وجوہات ہیں کہ کچھ ان کی امیجیٹ فیملی یا سوشل پریشرز جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے بلوم نہیں کرنے دیتے. بالکل ٹھیک جی. لیکن جو شاعرات آگے ہمیں نظر آتی بھی ہیں آتی ہوئی, لیکن شک ہی رہتا ہے سب کو کہ وہ چھوڑ جائیں گی, کسی ٹائم بھی چھوڑ جائیں گی, اور جینین ہونے پہ بھی ان کا شک رہتا ہے. وہ شاعرات کا لیبل لگا دیا جاتا ہے, حالانکہ میلز کو اس طرح سے نہیں یہ دیکھنا پڑتا. جی, یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاعرات کو ہی کوئی لکھ کر دیتا ہے, حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ کئی ایسے شاعر بھی ہیں جنہیں لوگ لکھ کر دیتے ہیں اور ان کی ایک وسیع تعداد موجود ہے, اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو باقاعدہ مشاعرے پڑھتے ہیں اور وہاں آ کے وہ اپنی وہ جو ہے ڈرامیٹکس کی بنیاد پہ اس چیز کو کیری کر لیتے ہیں. لیکن وہی بات آپ سمجھ سکتی ہیں, آپ خود بھی خاتون ہیں, کہ اس معاشرے میں چونکہ ہر چیز کے لیے ایک جینڈر ڈسکرمنیشن موجود تو ہے, تو وہی چیز ہی ہماری شاعری میں بھی موجود ہے کہ ہم ایک خاتون کو زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اگر خاص طور پہ وہ ینگ ہے اور اچھے شعر کہہ رہی ہے, تو فوری طور پہ جو ہے ہم نے یہ ایک جو ہے اس کے اوپر فوکس کر لینا ہے کہ کہیں یہ مجھے شاعرہ تو نہیں ہے, اس کو کوئی اور لکھ کے دے رہا ہوگا, اتنے اچھے شعر یہ خود کیسے کہہ سکتی ہے وغیرہ. تو اس طرح کی ایک ڈسکرمنیشن کا سامنا خواتین کو ہے, اور میں یہ آپ کو یقین دلا دوں کہ یہ صرف شاعری میں نہیں ہے, یہ مطلب ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پیش آتا ہے. شعر کو کیا بات خاص اور اچھا بناتی ہے؟ میرے خیال ہے شعر کو صرف ایک ہی بات خاص اور اچھا بناتی ہے کہ آپ نے اس میں آپ کا خون جگر شامل ہے اگر, تو وہی اس شعر کو خاص اور اچھا بنا سکتا ہے. یعنی آپ نے وہ اپنے ہی اندر سے اس کو کہا ہے, وہ آپ کی آواز ہے اگر وہ شعر, تو یعنی آپ جو فیل کرتے ہیں آپ کو, اگر آپ نے اس کو اچھا ایکسپریس کیا ہے تو وہی اس شعر کو اچھا اور خاص بنا سکتی ہے. کیونکہ کوئی بھی ایسی فیلنگ یا کوئی بھی ایسا مشاہدہ یا ایسا تجربہ جو کہ آپ نے سرسری خود بھی سہا ہے, تو وہ سرسری شعر میں بھی آئے گا, وہ اس طرح سے آ نہیں سکے گا, وہ اس طرح کا امپیکٹ ہی نہیں لا سکے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کی ہے اور کہی ہے, وہی چیز ہی اس کو خاص اور اچھا بناتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کا شعر ہے کہ میں اگر کہہ بھی دوں چلے جاؤ, تم میرا اعتبار مت کرنا, یہ غزل سناتے ہیں. میں آپ کو سنا دیتی ہوں. راز کو آشکار مت کرنا, راز کو آشکار مت کرنا, جانے من جان نثار مت کرنا. کیا بات. میں اگر کہہ بھی دوں چلے جاؤ, میں اگر کہہ بھی دوں چلے جاؤ, تم میرا اعتبار مت کرنا. کیا کہنے. مذہب عشق میر صاحب نے, مذہب عشق میر صاحب نے کہہ دیا اختیار مت کرنا. اور ہے معافی خطائے اول کی, ہے معافی خطائے اول کی, اب یہی بار بار مت کرنا. کیا بات. دشت کہتا تو ہے پڑاؤ کر, دشت کہتا تو ہے پڑاؤ کر, اے میرے شہسوار مت کرنا. واہ واہ, بہت شکریہ. کیا بات آپ کی. اچھا, آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ گھٹن زدہ ہے, ہم ان ایکسپریسو ہیں, بات دل میں رکھتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سنے گا نہیں سمجھے گا نہیں, تو یہ کیوں چل رہا ہے اتنا حبس کیوں ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری معاشرہ جو ہے وہ جس طرح سے ہماری ہر ملک کی یا قوم کی یا کسی بھی نیشن کی جو پوری اوور آل ڈیولپمنٹ ہے, وہ اس کی سوشل اکنامک ساری
जुड़ी होती है आपस में, यानी वो एक अगर वो एक सोशल सतह पे बेहतर होता है तो वो इकोनॉमिक सतह पे भी बेहतर होता है। मुआशरत को और मुआश को आप अलहदा नहीं कर सकते। उस मुआशरे का कानून भी बेहतर होगा जहाँ पे उनकी कौम बेहतर होगी, उधर की मुआशियात भी बेहतर होगी, उधर की समाजियात भी बेहतर होगी, उधर के बाकी सारे इंडिकेटर्स भी ठीक होंगे। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा इन्हतात का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, और मुझे इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि ये तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं है। आप हमारे सारे इंडिकेटर्स देख लें तो वो ख़राब तरफ जा रहे हैं। ऐसे मुआशरे में यकीनन उन लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता जो खुलकर बात कर सकें मौज़ूआत के ऊपर, ख़ास तौर पे मुतनाज़े मौज़ूआत के ऊपर, या अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकें। उन लोगों से हर एक को ख़तरा फ़ील होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक अजीब बेयकीनी का मुआशरा होता है, और वहाँ पे नॉन इश्यूज़ की अहमियत ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे छोटी छोटी बात को मसला बना दिया जाता है। फिर जिस तरह से मज़हबी शिद्दत पसंदी है हमारे यहाँ, जिस तरह से सूबाई शिद्दत पसंदी है, जिस तरह से कौमियतों को लेके शिद्दत पसंदी है, सेक्टेरियनिज़म है, हर लाइन के ऊपर जो हमारी इतनी ज़्यादा हार्ड लाइनर अप्रोच होती जा रही है वक्त के साथ साथ, उसने हमारे माशरे को घुटन का शिकार कर दिया है। और मुझे ये लगता है कि वाकई ऐसा लगता है कि आप नकार खाने में बोल रहे हैं और कोई सुनने और समझने वाला मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पे जो 2-4 लोग बोल सकते हैं या अभी भी बोलने का हौसला करते हैं, उनको भी तरह तरह से उनकी आप समझेंगे कि हौसला शिकनी की जाती है, और इस वजह से जो है हमारे माशरे में और ज़्यादा अबतरी फैल रही है लोगों के अंदर, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है और कोई उसका पॉजिटिव आउटलेट नहीं है कि जहाँ से लोग उसको अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट कर सकें, या इवन अपनी जेन्युइन फीलिंग्स को भी वेंट आउट कर सकें। फ्रस्ट्रेशन तो चलो एक नेगेटिविटी की तरफ फीलिंग जाती है, लेकिन यहाँ तो इजहार के ऊपर ही इस कदर ज़्यादा मसाइल हैं कि कभी वो इजहार लगता है आपको कि आपने किसी तबके के जज्बात को हर्ट कर दिया है, कभी कोई एक तबका और उठ के बैठ जाता है कि जी आप इस तरह से नहीं कह सकते। दूसरा, हम लोग इतने क्विक हैं, इतने तेज़ी से लोगों के बारे में राय कायम करते हैं, उन्हें जज करते हैं, कि उससे खौफज़दा होकर लोगों के पास जो भी एक्सप्रेशन था वो बेचारे अपने अंदर ही लेकर उसको बैठे हुए हैं। और इस तमाम की वजह से माशरे के अंदर घुटन का भी बहुत ज़्यादा एहसास बढ़ गया है। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप एक खुला डायलॉग चीज़ों के ऊपर नहीं करेंगे तो आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन क्या लर्न करेगी? वो इस खामोशी से और इस तरह की मुनाफकत से कि जिसमें आपने सिर्फ वो बात करनी है जो पॉलिटिकली करेक्ट है, जो सब सुनना चाहते हैं, उस प्रेशर के अंदर अगर आप बातें करेंगे तो आप अपने अगले नस्ल को एक झूठ देकर जा रहे हैं, जिस झूठ की बल पर मुझे नहीं लगता कि वो उनकी तख्लीकियत में कोई भी इजाफा होगा, बल्कि कमी हो सकती है। मुकालमे की फ़ज़ा कायम करना बहुत अहम है। जी बिल्कुल। महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, हमको भी तब आ जाती थी आवाज़ हमारी। क्या बात। ये वही मकालमे की और एक्सप्रेशन की जो बात आप कर रही थी कि महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, हमको भी तब आ जाती थी आवाज़ हमारी। फैला लिए जब पर तो ये अंदाज़ा लगाया, तुझ तक नहीं रुकने की ये परवाज़ हमारी। बहुत ज़बरदस्त। और एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, बेकार गई सारी तगोताज हमारी। और कब वसल से बढ़कर भी कोई बात बनेगी, कब वसल से बढ़कर भी कोई बात बनेगी, कब होगी यहाँ गुफ्तगू आगाज हमारी। वाह वाह। और हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, करते रहो सीढ़ी नज़रअंदाज हमारी। और मसनूई शराफत के लिबादे का करें क्या, मसनूई शराफत के लिबादे का करें क्या, रुसवाई भी होती नहीं मुमताज़ हमारी। क्या बात। महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और आपके लिए बहुत दुआएं और नेक तमन्नाएं कि आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एन न्यूज़, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।